پھیر دی ہیں تو شروع میں اس کے اندر دہی ہوتا ہے اور دودھ ہوتا ہے، تو وہ جب مداڑی پھیرتی ہیں تو دہی اور دودھ دیواروں سے لگتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے شر شر شر. پھر جب دودھ ڈالتی جاتی ہیں، پانی ڈالتی جاتی ہیں اور وہ بھر جاتا تو آواز اس کی ختم ہو جاتی. پر یہی بندوں کا حال ہے، جب اندر سے خالی ہو تو آوازیں نکلتی ہیں، جب بھر جائے تو آواز ختم ہو جاتی ہے. سر یہ اسلام کے بتائے ہوئے وہ نسخے اور وہ طریقے ہیں کہ انسان کے اندر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتے. چلے آ جائیں دوبارہ ایک اور نبی کی ولادت کا ذکر، پھر اس کے بعد ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، آپ پیدا بھی بڑی مقرب شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ کھانے بھی بھیجتا تھا. تو ایک دن غسل کر کے باہر تشریف لائیں تو بندہ کھڑا تھا ایک سامنے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورا پرفیکٹ آدمی کھڑا تھا. تو بی بی مریم سلام اللہ علیہ کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے تو پھر میرے قریب نہیں آنا، میرے قریب نہیں آنا. وہ کہنے لگا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. یہ قرآن شریف کمال ہے. قرآن شریف کمال ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے. کس نے دی؟ پڑھے کہ نہیں؟ میں بوڑھے بزرگوں سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، غصہ نہیں کرتے، جوان غصہ کر جاتے ہیں. میں پتہ نہیں کی پوچھا لگا. پڑھے کہ نہیں؟ کنے دیتا ہے؟ بچے تو اللہ ہی دیتا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا. تو یہ جڑا بچوں مسئلہ کرتے ہیں کہ اے جڑا میرا منڈا ہے نا جی، اے میرے پیر کی دعا ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے پیر بھی پھر منڈا دے سکتا؟ ہاں جی دسو نا جی. نہیں جی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. فرماتا ہے لڑکے میں دیتا ہوں، لڑکیاں بھی میں دیتا ہوں. جس کو چاہتا ہوں صرف لڑکیاں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں صرف لڑکے دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں دونوں ہی دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں مدت و بانچ رکھتا ہوں، اس لیے کہ علم والا بھی میں ہوں، قدرت والا بھی میں ہوں. یہ اس نے اصول بیان کر دی، یہ اس نے اصول بیان. تو ثابت ہوا کہ بچے کون دیتا ہے؟ اللہ. لو یہ سنیں جی، وہ جو آیا نا سامنے بی بی مریم سلام اللہ علیہ کہنے لگا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں، میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں. کوئی اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بس کہوں گا تو اللہ یہ کرے گا تو پھر ہوگا تو ثابت ہوا کہ اللہ نے دیا، کوئی بات نہیں کی. سیدھا سا اس نے جملہ سمجھایا، اس نے کہا میں تجھے لڑکا دینے آیا، میں تجھے لڑکا دینے. تو بی بی کہنے لگی قال کذالک، قالت انا یکون لی غلام، کیسے لڑکا ہو سکتا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ نہ مجھے کسی بندے نے ہاتھ لگایا نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، تو پھر لڑکا کیسے ہوگا؟ تو جبرائیل کہنے لگے یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے یہاں سے پکڑ کے نا بی بی مریم سلام اللہ علیہ پھونک ماری تو عیسیٰ علیہ السلام اندر آ گئے. پھونک کس نے ماری؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کوئی نہیں لکھا. کوئی علامہ صاحب اٹھ کے مجھے بتائیں کہ کہیں جبریل نے کہا کہ میں ایسے کروں گا تو اللہ دے گا. عقیدہ سمجھایا مسلمانوں کہ اللہ کا نمائندہ جو بھی کام کرتا ہے نا وہ اس کی مرضی سے آتا ہے. اگر فرشتہ اللہ کا بندہ ہے، بل عباد مکرمون، فرمایا یہ فرشتے میرے شریف اور کرامت والے بندے. اگر فرشتے اللہ کے بندے بیٹا دے دے توحید کو فرق نہیں پڑتا، تو اولیاء دعا کر دے تو توحید کو کیسے فرق پڑتا؟ ادھر بھی جبریل نے نہیں دیا، جبریل صرف سبب ہے. بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ. بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ. رسول اللہ خود کہتے ہیں، حضور خود کہہ رہے ہیں، آپ نے ملاد سناتے ہوئے فرمایا
کہ میں اپنے پیر کی دعا ہوں. حضور نے کہا, حضور فرما رہے ہیں میں اپنے پیر کی دعا ہوں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن واز کیا اور ہم سب کو اکٹھا کیا. فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہونٹوں سے یہ بات سنی. آپ نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ, جب آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار ہو رہا تھا. فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ, فرمایا میں تو اپنی پہلی گل نہ سناؤں, اپنا آنا نہ سناؤں. انا دعوت ابراہیم, دعا یدعو دعا, بلانا پکارنا دعوت دینا مانگنا. فرمایا میں اپنے دادے کی دعا ہوں. ابراہیم دادے ہے نا, انا دعوت ابراہیم, فرمایا میں اپنے دادے کی دعا ہوں. تو عید کو کوئی نہیں فرق پڑا. تو عید کو تو کوئی کہہ دے کہ میں اپنے پیر دی دعا ہوں, تو عید کو کوئی نہیں فرق پڑتا. تو عید ایڈی کچی نہیں ہے, تو عید ایڈی کچی نہیں ہے. ہمیں بلاغت میں ایک فقرہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ کہے نا انبت الربیع البقلہ, تو یہ توحید پر مبنی جملہ. کیا کہ بہار کا موسم آیا تو بہار کے موسم نے فصل اگائی, بہار کے موسم نے فصل اگائی, کیونکہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ کارساز حقیقی اللہ ہے. کارساز حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ مسلمان کا جملہ اس کے عقیدے میں فرق پیدا نہیں کرتا کہ جناب وہ بہار تو سبب تھی, تو اصل میں تو اللہ نے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں اس طرح بات ہی کوئی نہیں. انما انا رسول ربک لأہب لک غلام, کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میں منڈا دینا ہے, میں منڈا دینا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ روح کون قبض کرتا ہے؟ نہیں, اللہ تو روح قبض کرتا ہی نہیں. وہ بندے نو ویکھ گئے نہیں اوے تو دے, تو روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, فرمایا تمہاری روحوں کو قبض کرنے کے لیے میں نے ملک الموت کو اپنا وکیل بنایا. کام میں کرتا ہوں لیکن میں نے نمائندہ اس کو بنایا. محتاج نہیں ہے اللہ, محتاج نہیں ہے, لیکن اپنا وکیل بنایا ہوا کہ تو چلا جا, تو نے روح قبض کر لی تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے کر لی. انبیاء, اولیاء اور فرشتے یہ اللہ کے بندے ہیں. اگر یہ کوئی کام کر دیں تو کام در حقیقت اللہ ہی کرتا ہے. اور عقیدے کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا کہ کرامت اور معجزے کے اندر فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے. فاعل حقیقی کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اصل کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو کہا کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا. لڑکا ہوا, پیچھے چلی گئی, بہت کچھ انہوں نے کہا کہ اللہ کرتا کہ میں ختم ہو جاتی اور نس منسیہ ہو جاتی اور میرا کوئی تذکرہ نہ ہوتا اور میں بولی باری بصری داستان ہو جاتی تو میں لوگوں کے سامنے نہ آتی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, لوگوں کے سامنے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت, اسماعیل علیہ السلام کی ولادت, حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت, حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت, حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن میں ذکر کر کے سنا. اب غور سے سنیے میری بات جو میں کہنے لگا. جب ان کے ماں باپ کو خوشخبری دی تو یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب ان کے ماں باپ کو خوشخبریاں دی تو یہ پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن جب قرآن ہمیں دیا تو یہ پیدا ہو کے فوت ہو گئے ہوئے تھے. تو پھر ان کی ولادتوں کا ذکر کیوں سنایا؟ ہمیں بتایا کہ انبیاء کی ولادتوں کا ذکر پیدا ہونے سے پہلے بھی جائز ہے, فوت ہونے کے بعد بھی جائز ہے, اس لیے سنایا. پیدا ہونے سے پہلے بھی جائز ہے, فوت ہونے کے بعد بھی جائز ہے, اس لیے ہمیں سنایا کہ لوگوں پہلے نبیوں کا ذکر سن لو, وہ پیدا بھی ہوئے تھے اور فوت بھی ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے,
پہلے پیدا ہوئے، پھر پیدا ہونے کے بعد آپ نے زندگی گزاری ہے، پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے. تو جو چیز جس ترتیب سے ہے ذکر بھی اسی ترتیب سے ہوگا. پہلے آپ کی ولادت کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی سیرت بنے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کا دنیا سے تشریف لے کے جانا سنایا جائے گا. سیرت النبی پہلے جلسے، تو ولادت تو ہوئی نہیں تو سیرت کیسے ہوگی؟ کبھی جبریل کی سیرت سنی؟ اس لیے کہ سیرت اس کی ہوتی ہے جس کی ولادت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے، اور میں نے ایک بندے سے بات کی تو اس نے مجھے پورا کیلکولیٹ کر کے بتا دیا، اینے بندے اینے زندگی گزاری، اینی ایس ولی نے اینی زندگی، کسی نے حضور دا ملاد نہیں پڑھے تو تسی ایویں پڑھ دے. سب سے بڑی ذات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے اپنے صحابہ کو سامنے بٹھا کر بتایا، صحابہ کو سامنے بٹھا کر بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تو یہ کچھ ہوا تھا. اسی کو میلاد کہتے، اسی کو میلاد کہتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک ذکر سنا. کہا کہ لوگوں بتاؤ تمہارے ہاں لڑکے ہوئے تو کیا کیا؟ کسی نے کہا جی میں نے یہ تقسیم کیا، کسی نے کہا میں نے یہ تقسیم کی. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا نا، تو جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی خواتین کو لڑکوں کی نعمت عطا فرمائی. لڑکوں کی نعمت عطا. پھر وہ نا پھر جدو حضور پیدا ہوئے نا کہ آپ دے چاچے نے لونڈی آزاد کی تھی، ٹھیک بس صرف، اور کسی نے کچھ نہیں خوشی منائی، اور کسی نے. آپ کے دادا جی کو بڑی خوشی تھی. قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے ہاں لڑکا ہوا. تو آپ آئے، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے سبز رنگ کے کپڑے میں آپ کو لپیٹا ہوا تھا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا نا تو حیران رہ گئے کہ اتنا خوبصورت چہرہ کہ کسی بچے کا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. امام بغوی نے شرح سنہ میں لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں، فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا، مثال دے کے سمجھایا. فرمایا دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں جیسے سرخ انار کے دانے پڑے ہوتے، چہرہ چٹا گورا اور سرخی مائل، انار چمک رہا. اور اس کو کیوں تشبیہ دی؟ کہا اس لیے انار سے تشبیہ دی کہ انار ہلکا ہوتا ہے، غرق نہیں ہوتا، اندر ڈوب نہیں جاتا. تو اس لیے چہرے کو انار کے دانوں سے تشبیہ دی کہ کبھی بڑے سفید رنگ کے لوگ اچانک کسی کیفیت اور حالت پہ ان کا رنگ فک ہو جاتا، پیلے ہو جاتا. تو فرمایا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسی سرخی تھی جو سدا ہی آپ کے چہرے پہ چمکتی رہتی. سبحان اللہ. اور محدثین نے لکھا آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کے پیر مبارک، فَوَشَّشْنَ الْكَفَّيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور ریشم سے زیادہ نرم تھا. ہم آئے بھی ایسے ہی ہیں، جاتے بھی ایسے. السلام ایک یہ ایسی ملاقات کی تھی کہ این ہلکا جا ہاتھ لا کے یہ ہم نے مصافحہ، یہ اداب شریعت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مصافحہ نہیں کرتے تھے. محدثین نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے نا تو پھر آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، پھر وہ چھڑائے تو چھڑائے، حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مصافحہ کسی سے کرتے تو آپ ہاتھ پکڑ لیتے تو پھر چھوڑتے نہیں تھے، پھر کوئی چھڑائے تو چھڑائے. اور جب آپ سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا نا
تو وہ ملاقات کرنے والا پہلے جاتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے. صاحب مشکات نے مشکات شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ یہودی آ گیا, اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی, آپ نے جواب دے دی, اب وہ بیٹھ گیا. تو جانا وہ کہے نہیں پہلے اے جان گئے, اگر نہیں پہلے تو جائیں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ مہمان بیٹھا ہو تو آپ اٹھ کے چلے جائیں, آپ بیٹھے رہیں گے. صاحب مشکات نے لکھا وہ فجر کی نماز کے وقت آیا, فجر سے ظہر ہو گئی, ظہر سے عصر ہو گئی, عصر سے مغرب ہو گئی, مغرب سے عشاء ہو گئی, پھر اگلی فجر ہوئی. تو وہ یہودی اٹھ کر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے. آپ نے ہم نے اصول ضابطہ نہیں پڑھا. مدینہ المنورہ کے بچے آ جاتے ہیں سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ڈول لے کے. ہم تو عقیدے پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر, تو صحابہ نے اپنے بچوں کو عقیدے گھول کے پلائے ہوئے تھے. ڈول ٹھنڈے یخ پانی کے, مسجد نبوی کے باہر بچے کھڑے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو مسکرا دیے کہ یہ سخت سردی میں چاہتے ہیں پانی کے اندر آتا. ہمارے تو نخری نہیں بابا جی مان, ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان. اصل اسلام تو وہ ہے جو حضور بتا رہے ہیں. آپ نے بازو اوپر کیا تو ہاتھ میں, پھر اگلے کے ڈول میں, پھر اگلے کے ڈول میں. محدثین نے لکھا ان بچوں نے پانی کے ڈول کیوں رکھے تھے, کہا اس لیے رکھے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہاتھ ڈال دیں گے تو پانی شفا والا ہو جائے. پانی شفا والا ہو, آپ کے ہاتھوں سے برکت ملے گی, آپ کے ہاتھوں سے برکت ملے گی. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کیا گیا. اب حضرت عبد المطلب لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں چلے. لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے, آپ نے فرمایا میرا نواسا ہے. کیا نام رکھا؟ کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ تو پہلے کسی کا نہیں. بڑا خوبصورت قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا, کہا کہ دادا جی کہنے لگے اسی لیے تو رکھا کہ پہلے کسی کا نہیں, اسی لیے تو رکھا. اور کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا, میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی ایک زمانہ تعریف کرے. کیا خیال تھا دادا جی کا, ایک زمانہ کیا سارے زمانے حضور کی تعریف کریں, بلکہ زمین والے بھی اور آسمان والے بھی تعریف کریں. پھر آپ واپس آئے اور آ کے آپ نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا. اونٹ ذبح کر, بعض لوگوں کو یہ نہیں روایات نظر آتے, وہ کہتے نہیں سانو ساڈا چاچا ہی صحیح ہے, سانو ساڈا چاچا ہی صحیح ہے. کیڑا؟ وہ ابو لہب, کیوں انہیں این انگلی دن آزاد جو کیتا. اور بابا تم نے پڑھا نہیں, سمجھا نہیں. جو مسلمانوں نے اس کے معنی سمجھے, شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں اس کا معنی تمہیں سمجھاتا ہوں. اس کافر نے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی مخالفت کی, جس کے خلاف قرآن اترا, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. میرے محبوب کو بات کرتا ہوں. یہ وہ کافر ہے جس کا کافر ہونا قرآن سے ثابت ہے. مدینے کے کسی کافر کا چند افراد کے علاوہ کافر ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے. اس کا کافر ہونا قرآن سے ثابت ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جا لونڈی سمے پر میں نے تجھے آزاد کر دیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کافر ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو, جہنمی ہو اور ہو بھی جہنم میں, اور اس نے محمد ابن عبداللہ مانا ہو, تو اللہ تعالیٰ جہنم میں پینے کے لیے اس کو ٹھنڈا پانی دے دیتا. فرمایا اگر کافر ہو اور جہنمی ہو, جہنم میں ہو, حضور کا دشمن ہو, محمد ابن عبداللہ کہہ کے حضور کی ولادت کی خوشخبری سنے اور پھر لونڈی آزاد کر دے, تو اللہ پینے کے لیے پانی دیتا. تو سناؤ پھر مسلمان ہو میلاد شریف منائے تو کیا حال ہوگا. اور آپ نے یہ لکھا, فرمایا میں عبدالحق بالیقین یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کافر کو میلاد مصطفیٰ پہ بے فیض نہیں لوٹاتا تو مومن کو بالیقین میلاد شریف کی خوشی سے جنت عطا فرمائے. یہ اسلام والوں کا معنی, یہ ہے اسلام والوں کا.
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے خوشی ہوئی. جی علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اور حلیہ میں ابو نعیم نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ صرف ایک ہی تھا جس کو خوشی نہیں تھی. میں بات روایت سناؤں گا, حوالہ میں نے دے دی ہے, حوالہ میں نے دے دی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور, سورۃ الفاتحہ اور حلیۃ الاولیاء. علامہ ابن کیا ہے اس کی کتاب ہے, ابو نعیم کی. پھر قول ہے حضرت مجاہد کا, کہتے ہیں رن ابلیس وربان, شیطان 4 مرتبہ رویا. کتنی بار رویا؟ 4 بار. ہینا روئے نا جدو اللہ فرمایا جا تو لانتی ہے, ہینا حبیتا جب فخرج, اور فرمایا تیسری بار تب رویا جب رسول اللہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت پہ کون رویا؟ اللہ. میں نہیں کہہ رہا تو بھائی, میں نے آپ پہ چھوڑ دی. میں نے مجاہد کا قول سنا دیا اور فرمایا چوتھی مرتبہ یہ تب رویا جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایمان والوں کے لیے خوشی ہوئی. میں ایک آپ کو سادہ سی بات کہتا ہوں, لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. کیا یہ احسان کم نہیں ہے کہ حضور کے آنے سے اللہ نے ہمیں خنزیر اور بندر نہیں بنایا؟ کیا یہ احسان کم؟ بڑے پچھلی اقوام کے ذکر, کونو قردتن خاسین, میں جاؤ سارے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ آپ بچوں سے بڑی محبت رکھتے تھے اور ان کو اکٹھا کر کے یہ بتاتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا بیٹا نہیں ہوں. ابھی توحید سکھاتے تھے اس کو, ان کو مسئلے سکھاتے تھے. تو جو بچوں کے ماں باپ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں لے جاتے. انہوں نے کیا کیا, کہا کہ آج اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بچے ان کے ساتھ نہیں بھیجیں. کہا کیا کریں, بچے تو موجود ہیں, وہ آواز دیں گے تو بچے چلے جائیں گے, تو ہم کیسے روکیں. کہا ان کو ادھر جانوروں کے باڑے کے اندر بند کر دو, جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کہہ دینا بچے یہاں نہیں ہیں. پروگرام بن گیا. 4000 بچے تھے وہاں پہ, سارے انہوں نے بند کر دی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا وہ بچے کدھر ہیں, ان کو وہ نہیں ہے. تو بچوں کو گڑ 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 گڑ, بچے جب اکٹھے ہو تو پھر بولتے ہیں, شور آواز آ رہی تھی. تو کہا یہ کون ہے, کہا بچے تو نہیں ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تو بچوں کی آواز, کہا نہیں اندر خنزیر باندھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا چلو سارے خنزیر سے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے تو اللہ نے 4000 بچے خنزیر بنا دیے. کیا یہ عذاب ٹل نہیں گیا مسلمانوں سے؟ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے حبیب جب تک آپ ان میں ہیں میں ان کو عذاب ہی نہیں دوں گا, عذاب ہی نہیں دوں گا. صبح صبح جبہ کبہ پہن کے بڑی سی دستار باندھ کے اور جناب مینٹین ہو کے باہر نکلے تو باہر وہ فلیکس لگی ہے. حضرت صاحب رات کو اندر شراب پی رہے تھے, کبھی لگی ہے فلیکس؟ تو یہ کس کی قدموں کی خیرات ہے؟ حضور پاک کے قدموں کی خیرات. پہلے سارے مولویاں لوگاں دے چٹے کٹھے باہر لکھ دیندے سن فرشتے کہ ایک بار آئندہ ہے تے اندر جا کے آئندہ ہو جائے, پڑھو سے کی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو قربانیاں ہی قبول نہیں کرتا تھا کسی کی. قربانی کرنے کے بعد کہتا تھا جاؤ وہاں جا کے پہاڑی کے اوپر رکھو, پھر جب میری مرضی ہوگی پھر میں آگ پھینکوں گا. خیانت ہوئی تو پھر آگ نہیں آئے گی. کسی نے بیچ میں 2 نمبر مال دیا تو آگ نہیں آئے گی. کسی نے چوری کر لیا مال تو آگ نہیں آئے گی. کتنے کتنے دن وہاں مال غنیمت پڑا رہتا, کوئی آگ نہ آتی, لوگ مایوس ہو کے چلے جاتے. جب حضور کے غلاموں کی باری ہے فرمایا اب پہاڑی پہ نہیں جانا, اب آگ بھی نہیں آئے گی. بکرے کے گلے پہ چھری چلاؤ, زمین کے ساتھ لٹایا ہوا ہے, پھر بھی پہلا قطرہ زمین پہ پہنچنے سے پہلے قبول ہو جائے گی. کتنی نعمتیں اللہ نے عطا.
جب اتنے رحیم و کریم آقا ہے تو پھر کیوں نہ میلاد منائیں، میلاد منائیں، خوب منائیں. لیکن جو غیر شرعی کام ہے وہ جہاں بھی ہوں وہ غیر شرعی ہے، وہ غیر شرعی. اور عورتوں کا مخلوط اجتماع، گزرگاہوں کے اندر ان کو لے کے آنا، پیسہ برباد کرنا، اور جتنی بھی قسمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب باشعور آدمی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی کریں، کھانے کھلائیں، خدمتیں کریں لوگوں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ رکھیں. اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.